بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل یا تاج انوکھا سفر میں آپ کا تہ دل سے استقبال ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جس کا نام شداد تھا، جس نے اس دنیا میں جنت بنایا تھا، لیکن اس کا اور اس جنت کا کیا انجام ہوا۔ عاد قوم میں شدید اور شداد دو بھائی تھے۔ یہاں دولت والے، عزت والے اور بادشاہ تھے۔ شام ملک میں ان کا مقابلہ تھا۔ دن رات حکومت کرنا ہی ان کا کام تھا۔ شدید اور اس کے لوگ شرک کی حالت میں جیتے تھے، لیکن وہ تھا بڑا انصاف والا۔ اس کے انصاف سے شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی عدالت میں دو آدمی آئے۔ ان دونوں نے عجیب حالات سنائے۔ ایک بولا کہ میں نے اس سے زمین کا ایک ٹکڑا لیا ہے اور قیمت دے کر اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے، میں اس کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ اسی کا ہے۔ دوسرا بولا، میں نے زمین بیچی ہے، اس لیے اس میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اس لیے یہ خزانہ بھی اسی کا ہے۔ اب اسے لینا چاہیے، لیکن یہ ہیلا بہانہ کیوں کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ حاکم نے پوچھا کہ تم دونوں کی کوئی اولاد بھی ہے؟ بولے، ہاں، ایک کے پاس بیٹی ہے اور ایک کے پاس بیٹا ہے۔ حکم کیا کہ ان دونوں کا نکاح آپس میں کر کے یہ مال ان دونوں کو دے دیا جائے۔ اس طرح حاکم نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جو سب کے لیے قابل قبول تھا، اور اس کے انصاف کا جو نام ہوا وہ الگ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو بھی ایمان کی دعوت دی تھی، لیکن اس نے سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس پر دھیان نہ دیا اور شرک کی حالت میں مر گیا۔ اس کے بعد شداد گدی پر بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو بھی ایمان لانے کے لیے کہا۔ وہ بولا، اگر میں نے تمہارا دین اپنا لیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت دے گا اور تم پر اپنی رحمت اور مہربانی دکھائے گا۔ شداد بولا کہ میں بھی جنت بناؤں گا اور دن رات وہاں عیش کروں گا۔ پھر شداد نے جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ ہر طرف کونے کونے میں ملک کے عالموں کے پاس دودھ بھیجے۔ انہوں نے حکم کے مطابق سونا چاندی جواہرات بھیجے۔ پھر حکم کیا کہ جتنے مسک عنبر اور مروارید اس کے ہاتھ آئیں سو سب جٹا کر ایک ساتھ اس کے پاس لائیں۔ تمام سامان جٹا لینے کے بعد ایک خوبصورت اور منموہک جگہ کھوج نکالی۔ وہاں ایسی جگہ تھی جہاں کی ہوا بھی جنت کی ہوا کی طرح خوشبودار تھی۔ وہاں تمام ہیرے جواہرات جمع کرائے، بڑے بڑے تیج قسم کے کاریگر بلائے اور عمارت کی مضبوط سے مضبوط نیو ڈلوائی۔ اس کی دیواروں کی لمبائی غریبوں کی امید کی طرح تھی، چوڑائی اس کے کریموں کی ہمت سے بھی چوڑی تھی۔ اس کی اونچائی آسمان کو چھوتی تھی اور صفائی و چمک دمک چاند سورج سے بھی زیادہ تھی۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے ایسا مکان کہیں نہیں بنا تھا۔ دیواریں اس کی سونے چاندی کی اینٹوں سے بنی تھی، چھت اس کی سونے کے پتوں سے سجائی گئی تھی۔ اس کے ستون خوبصورت بلور سے مضبوط کیے گئے تھے۔ ہر چیز کرینے سے ہر چیز سجی سجائی۔ وہاں کی نہروں سے ریت کے بجائے انمول موتی بچھائے اور اس کے پیڑوں کے سرخ سونے کے پھلوں سے لاد کر مسک اور عنبر سے بھروائے۔ جس وقت ان پیڑوں سے ہوتی ہوئی سوکھی ہوا چلتی تھی تو اس طرف کے رہنے والوں کے دماغ کو خوشبوؤں سے بھر دیتی تھی۔ اس کی زمین پر مٹی کے بجائے مسک و عنبر بچھوایا۔ 12,000 کنگورے اس کے محلوں کے چاروں طرف بنوائے۔ ان کنگوروں کے لال سونے سے ترتیب دے کر سجایا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ دکھاوے کے لیے اس کو بنوایا، بلکہ اس میں رہنے کے لیے من بھاون مشوقوں اور پریوں کو اکٹھا کر دیا۔ یہ باغ اور محل 500 برس کی مدت میں مکمل ہوا۔
اس میں پوری دنیا کے جواہرات لگ گئے۔ جب یہ بن کر پورا ہو گیا تو سداد کو خبر دی گئی کہ اس کی جنت تیار ہے۔ سداد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ایک بڑی فوج لے کر اس محل اور جنت کو بھوگنے کے لیے چلا۔ ایک فلانگ پہلے ہی پڑاؤ ڈالا۔ وہاں اسے ایک ہرن دیکھ پڑا کہ اس کے پاؤں چاندی کے ہیں، سینگ سونے کے ہیں اور آنکھیں یاقوت کی ہیں۔ سداد اس ہرن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جی للچا اٹھا، سوچا اسے کسی طرح حاصل کروں۔ آؤ دیکھانا تاؤ، اس ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن بھاگا اور سداد کا گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے دوڑا۔ یہ دوڑ بہت دور تک چلی، یہاں تک کہ سداد کی فوج بہت پیچھے رہ گئی۔ پھر اسے ایک ڈراؤنے قسم کا سوار ملا۔ اس نے سداد سے کہا کہ کیا اس عمارت کے بنانے سے تجھے چین مل جائے گا؟ سداد یہ سن کر کانپ گیا۔ پوچھا تو کون ہے؟ بولا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ سداد نے بڑی نرمی اور بے چینی سے کہا کہ مجھے اپنی جنت کو 1 منٹ دیکھنے کی مہلت دے دے، پھر تو میری جان نکال لینا۔ بولا یہ حکم دنیا کے پیدا کرنے والے کا ہے، اس کے حکم کے بعد مجھے اختیار نہیں کہ میں تمہیں 1 منٹ کی مہلت دے سکوں۔ پھر اسی وقت موت کے فرشتے نے اس کی جان قبض کر لی اور اس کا جسم روح سے خالی ہو گیا۔ سداد کے مرنے کے بعد عالیشان عمارت اور خوبصورت باغ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے اجرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تم مدتوں سے روحوں کو نکالنے میں لگا ہوا ہے اور شروع ہی سے تیرا یہ کام ہے، کیا کبھی تو نے کسی پر رحم کیا ہے؟ جان نکالنے وقت کچھ دیا بھی آئی ہے؟ بولا اے خدا، میں تو سب پر ہی دیا کرتا ہوں۔ فرمایا کس پر زیادہ ترس کھایا؟ تب اجرائیل علیہ السلام نے یہ قصہ سنایا کہ ایک دن ناؤ حکم کے مطابق میں نے توڑ دیا اور اس کے تختے الگ الگ کر دیے۔ ہوا کا جھونکا آیا، ناؤ ڈوب گئی اور ناؤ والے بجلی کی طرح کچھ ہی دیر میں ختم ہو گئے، مگر ایک عورت جو حاملہ تھی اس کو حکم کے مطابق ناؤ کے تختوں ہی کو سہارا بنا کر بچا لیا۔ وہ تختہ فرشتوں کے ایک جزیرے میں پہنچا۔ جس وقت ایک لڑکا اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا تو وہ ماں بہت پریشان ہوئی۔ آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی جان بھی نکالو اور اکیلے اس لڑکے کو اس کے پہلو میں پڑا رہنے دو۔ اس وقت میں رو دیا کہ اس کا کیا حال ہوگا، تڑپ کر مرے گا یا درندوں کے منہ کا لقمہ بنے گا؟ اے خدا، تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اس بچے پر بہت رونا آیا اور اس کی تنہائی اور بے کسی کو سوچ سوچ کر دل بھر آتا تھا۔ دوسرے سداد پر مجھے بڑی دیا آئی کہ اس نے کئی 100 برس میں عمارت بنوائی، پھر بھی اسے ایک نظر دیکھنے سے محروم رہنا پڑا اور دل میں حسرت اور افسوس لیے اس دنیا سے چلا گیا۔